کبھی موقع ملے تو بیٹھ کر سوچنا کہ انسان کا درد کیوں محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جو انسان کسی کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں رکھتا، کسی کے لیے درد اور تکلیف نہیں رکھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہمارے دل مر چکے ہیں؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا کہ آج فلسطین میں ہمارے تمام مسلمان بہن بھائی جو شہید ہو رہے ہیں، کبھی ہم نے ان کا درد محسوس کیا ہے؟ کبھی ہم نے ان کی تکلیف محسوس کی ہے؟ جب ننھے شہزادوں کو سرعام ماں کے سامنے، باپ کے سامنے قتل کیا جاتا ہے، جب بہن بیٹیوں کی عزت کو سب کے سامنے تار تار کیا جاتا ہے، جب ننھے بچوں کو، کم سن بچوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ذبح کیا جاتا ہے والدین کے سامنے، جب گھروں پر ہم اپنی ہی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک سے اوپر سے بمباری ہو، بارود گرے اور آپ کے ساتھ یہ ایسا معاملہ ہو، کبھی سوچئے گا۔ دیکھیے گا جب آپ باہر نکلے ہوں کسی کام کو، کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور آپ پر بم گر جائے، گولیوں کی برسات ہو، کبھی سوچئے گا کہ جب پورا خاندان تباہ ہو جائے اور بزرگ اس میں سے کوئی ایک بچے، سوچئے گا کہ جب ساری خاندان کو ختم کر دیا جائے اور ملبے تلے سارا خاندان دب چکا ہو اور کچھ بچوں کی چیخیں آواز آتی ہوں، چیخیں سنائی دیتی ہوں، تو اس وقت کو محسوس کیجئے گا کہ جب آپ دھوئیں اور آگ کے بیچ میں اپنے آپ سے لڑ رہے ہوں، نہ زندہ ہو نہ موت آ رہی ہو، تو اس تکلیف کو محسوس کیجئے گا۔ اس وقت جو آپس میں جتنے بھی بھائی وہاں پر یہودیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بھی اپنے بارے میں سوچئے گا۔ جب سامنے گولیاں ہوں اور نشانے پر آپ ہوں اور سینہ تان کر آپ کھڑے ہو سکتے ہوں، آپ ذرا اس بارے میں بھی سوچئے گا۔ آپ سوچئے گا کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے سب مر رہے ہیں، آپ اپنے بارے میں بھی موازنہ کیجئے گا کہ ہم کہاں پر موجود ہیں، ہم آزادی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کہاں پر کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ کہاں پر آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ جب قیامت کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں پوچھے گا؟ بھلے وہ فلسطین کی جگہ پر ہیں، بھلے وہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں لڑ رہے ہیں، بھلے وہ اپنا پورا کا پورا خاندان ذبح کروا رہے ہیں، کنبے کا کنبہ کو ہا رہے ہیں، جس طرح کربلا میں سب شہید ہوئے تھے، وہاں پر بھی کربلا بپا ہے۔ کبھی سوچئے گا کہ کیا ہم اللہ کے سامنے جب سوال و جواب ہوں گے تو ہم جواب دے سکیں گے؟ اور ایک کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی آوازوں کو ہی بلند کر دو کہ ہمارے سوئے ہوئے حکمران ہی جاگ جائیں۔ جب ان کے گھروں میں اتنا سکون ہے کہ ان کو ان کی اذیتوں، ان تکلیفوں پر سے کوئی نہیں گزر رہا، تو ان کو کیسے محسوس ہوگا؟ ان کو جگاؤ، ان کو جھنجھوڑو، ان کو اٹھاؤ، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان پر ہمارے پاس تمام میزائل موجود ہیں، ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے، ہمارے پاس فوج موجود ہے، ہمارے حکمرانوں کو اجازت ہے، لیکن ہم پھر بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے دردوں کو صرف اپنے تک محدود کر دیا ہے، ہم کسی کی تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے، ہم کسی کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، ہم کسی کے لیے تڑپ نہیں رہے۔ یہ خود میرے بہن بھائی، یہ خود مجاہد اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اللہ کے یہ معزز ترین بندے ہیں جن کا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ
میرے بہن بھائی ہیں جو اپنے ہی اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، اپنے خاندان کو ذبح کروا رہے ہیں، اپنے گھروں کو مسمار کروا رہے ہیں، انہی کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، انہی کو سہولتیں میسر نہیں ہیں، انہی کے پورے خاندان کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ہر سیکنڈ پر ان کی موت ہے، لیکن وہ اسلام کے بچانے کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اور اللہ کے قرآن اور اللہ تعالیٰ کے علم کو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو حق کے سامنے رکھتے ہوئے کہ واحد و یکتا اللہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں، مسجد اقصیٰ ہماری ہے، وہ شانہ بے شانہ لڑ رہے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، تو ہم کہاں پر سوئے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں جاگتے؟ ہم کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ کیا ہماری زبانیں کٹ چکی ہیں؟ کیا ہمارے حوصلے ٹوٹ چکے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ آواز نہیں بلند کر سکتے؟ بھلے ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، کیا ہم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ کیا ہم اپنے ملک کے تمام حکمرانوں کو بھی نہیں یہ پیغام پہنچا سکتے کہ اٹھ جاؤ، خدا را اٹھ جاؤ، یہ زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہنی، ایک دن مر بھی جانا ہے، ایک وقت فرعون کا بھی آتا ہے، تو خدا را جاگیے، خدا را جاگیے، خدا را جاگیے۔ یہ مسجد اقصیٰ صرف فلسطین والوں کی نہیں ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہم سب کی ہے، یہ ہم سب کی مسجد اقصیٰ ہے، یہ فلسطین کے مسلمان بہن بھائی ہمارے بھی بہن بھائی ہیں، ان کے بزرگ ہمارے بھی بزرگ ہیں، ان کے درد ہمارے بھی درد ہیں، جب ان کو کاٹا جاتا ہے تو ہمارے دل روتے ہیں، ہم خود تڑپتے ہیں، جب ان کے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے تو ہمارے اندر سے خود تکلیف اٹھتی ہے۔ خدا را جاگیے، خدا را آواز اٹھائیے، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے آواز اٹھائیے۔ ہم نے تا قیامت نہیں دنیا میں رہنا، یہ دنیا بھی ختم ہو جانی ہے، پھر جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ ابھی تو زندہ ہو، کچھ تو حق ادا کر لو، کچھ تو اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ، کچھ تو اللہ کی ذات میں آواز بلند کرو، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کچھ نہیں کر سکتے، آواز ہی بلند کر دو۔ ارے اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز بلند کرو، اپنی تمام تر چیزیں، اسرائیل کی تمام تر پروڈکٹس کو ختم کر دو، کچھ تو اپنی آواز بلند کرو، کچھ تو اپنے اندر درد پیدا کرو۔ کہیں ویسے نہ ہو جانا جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میرے کسی مسلمان بہن بھائی کا درد نہیں رکھتا، اس کا درد محسوس نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہیں ایسے نہ ہو جانا۔ خدا را ذرا غور کیجئے، سوچئے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں تک ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خدا را ذرا غور کیجئے گا، سوچئے گا اس بارے میں۔